بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے یہ دو نام جسم سے بیماری کو بھگا دیتے ہیں۔ کسی بھی نماز کے بعد جو پڑھے گا اللہ اس کے جسم کو ہر بیماری سے پاک کر دے گا۔ اللہ کے یہ دو نام پڑھنے والا کبھی بیمار نہیں ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ جس کو اگر 100 سال کا بوڑھا بھی پڑھ لے، بوڑھی عورت بھی پڑھ لے تو وہ بھی جوان ہو جائے، اس کی بھی ہر بیماری ختم ہو جائے گی، اس کو ہر بیماری سے نجات مل جائے گی اور اللہ پاک شفا عطا فرما دے گا۔ خدا کے لیے آج کا یہ عمل آپ نے پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ پورے جسم کے اوپر دم کر کے پھیر لینے ہیں۔ انشاءاللہ جسم کے اندر باہر اندرونی بیرونی جیسی کوئی بیماری بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جس نے آپ کی زندگی میں بہت ساری پریشانیوں کو، بہت سی مصیبتوں کو گھیر رکھا ہوگا، وہ ساری زندگی کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آپ کی تکلیف ختم ہو جائے گی، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرما دے گا۔ میری سب سے پہلے اپنے خالق و مالک اپنے اللہ سے دعا ہے کہ اے میرے پروردگار، جو آنکھیں آج کی یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، میرے تمام بھائیوں، تمام بہنوں، دوستوں کو صحت والی زندگی عطا فرما، سب کو شفا عطا فرما۔ جو لوگ دور دراز تک ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، بہت پیسہ لگاتے ہیں، بڑے بڑے علاج کرواتے ہیں لیکن شفا نہیں ملتی، میرے اللہ آج کے اس عمل کی برکت سے ان کی سب بیماریاں دور فرما اور سب کو شفا عطا فرما۔ خاص کر جن گھروں میں بوڑھے ماں باپ ہیں جو بیماری کی وجہ سے اٹھ کر چل نہیں سکتے، کھا پی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ ان کو برکت والی صحت عطا فرما اور وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں، آمین۔ بس بندے کو دعا کا وسیلہ آنا چاہیے، اس کے اندر عاجزی اور اخلاص ہونا چاہیے۔ جو لوگ اس اسم کو پڑھ کر ایک مکمل تسبیح کرنے کے بعد اس کو پانی پر پھونک کر پی لیں تو جہاں ان کو جسمانی امراض سے نجات ملے گی، وہاں باطنی طور پر بھی اس کو سکون ملے گا۔ یہ مرض بے شک دنیاوی الجھنوں پر مشتمل کیوں نہ ہو، ان سے نجات کے لیے بندے کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، وہ اپنی عبادت اور اذکار میں ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اس اسم اعظم کو بطور تسبیح کرنے والے خود کو کبھی اکیلا نہیں سمجھتے، ایک طاقت ان کے ساتھ رواں رہتی ہے۔ یہ مایوسی اور ڈپریشن کا مجرب عمل ہے۔ جن لوگوں میں منفی خیالات پیدا ہونے لگ جائیں ان کے لیے بڑا سود مند عمل ہے۔ ارشاد بانی ہے، جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ قرآن مجید کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیماری سے شفا کو رب العزت کی نعمت قرار دیا۔ اس حوالے سے ارشاد ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ امراض سے شفا بھی تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امراض و تکالیف کے حوالے سے علاج و اسباب کو اختیار کرنے پر زور دیا تاکہ مسلمان جسمانی، قلبی اور روحانی طور پر صحت مند رہیں۔ حضرت جابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ہر مرض کی دوا موجود ہے، جب مرض کا علاج ہو جائے تو اللہ کے اذان سے وہ مرض ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس حدیث میں دو باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ امراض کے لیے دوا موجود ہے، اسے استعمال کرو، مگر یقین آپ یہی صلی رکھو اللہ کہ علیہ وآلہ شفا تو وسلم کا اللہ ہی کے فرمان ہاتھ ہے، میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ قیامت کے تعالیٰ دن نے فرمائے گا، بڑھاپے کو سوا ہر آپ صلی بیماری اللہ کی علیہ دوا وآلہ پیدا وسلم کی کا ہے۔ حضرت فرمان ابو ہے، ہریرہ اللہ سے تعالیٰ مروی قیامت ہے، کے دن فرمائے گا، اے ابن آدم میں مریض تھا، تو نے میری تیمارداری کیوں نہ کی؟ بندہ عرض کرے گا، اے اللہ میں آپ کی عیادت کیسے کرتا، حالانکہ آپ رب العالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ میرا فلاں بندہ مریض تھا، تو نے اس کی تیمارداری نہیں کی، کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ اگر تو اس کی تیمارداری کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی شخص کسی مریض کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ یہ تیمارداری کی غرض سے جانے والا شخص جب زمین پر قدم اٹھاتا ہے تو اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب قدم زمین پر رکھتا ہے تو اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور اس کا درجہ بلند کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس مریض کے پاس تیمارداری کے لیے جا بیٹھتا ہے تو اللہ کی رحمت سے اسے ڈھانپ لیتے ہیں، اور اس وقت تک اللہ کی رحمت میں ڈھکا رہتا ہے جب تک مریض کی تیمارداری کر کے واپس نہیں آ جاتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان بھائی کی عادت کے لیے جائے تو اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تیمارداری کرنے والا مریض کے پاس بیٹھ کر 7 مرتبہ یہ دعا کرے تو اللہ اسے مرض سے شفا عطا فرماتا ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکا۔ اس کے علاوہ بھی دعائیں احادیث میں آتی ہیں، اسی لیے ڈاکٹر ان سب
اجر و ثواب کا اس وقت تک حقدار ہوتا ہے جب وہ نیک نیتی اور خدمت خلق کے جذبے سے یہ اموار انجام دے۔ مریض کو تسلی کے کلمات سے کہنا ہی عیادت ہے جو کہ عبادت ہے۔ اس کے بعد اس کا علاج معالجہ کرنا مزید باعث اجر ہے۔ اگر خدا نخواستہ ڈاکٹر مریض سے محض پیسے بٹورنے کے لیے کام کر رہا ہو تو وہ دھندا تو کہلایا جا سکتا ہے، خدمت خلق کا نام دینا ناانصافی ہے۔ چونکہ یہ انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہے اور اسلام انسانیت سے مکمل ہمدردی کا نام ہے، اس لیے شریعت نے اس بارے میں مکمل رہنمائی کی ہے۔ اب ڈاکٹر ضرورت، معیار، ذمہ داریاں اور اس کی معاشرتی حیثیت کو اہمیت سے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں زہر کے ساتھ ساتھ اس کا ترقیہ بھی پیادہ فرمایا ہے اور بیماریوں کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے سوا ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی عقل اور تجربے کی قوت کو استعمال کرتے ہوئے دواؤں کو دریافت کرے۔ اس کام کو میڈیکل سائنس اور ڈاکٹر انجام دیتے ہیں، اسی لیے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انسانی خدمت کے پہلو سے ان کی خدمات نہایت اہم ہیں۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، محتاج کو کپڑے پہنانا، معذور کے کام میں ہاتھ بٹانا اور ضرورت مند کی حاجت پوری کرنا، یہ سب مخلوق کی خدمت میں ہے، لیکن انسان سب سے زیادہ خدمت کا محتاج اس وقت ہوتا ہے جب وہ مریض ہو۔ بیمار انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتی ہے کہ کھانا موجود ہونے کے باوجود وہ کھا نہیں سکتا، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں لیکن وہ ایک قدم نہیں چل سکتا اور تیمارداری اور مددگاروں کے رحم و کرم کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک ایک شخص مریض کی عادت میں رہتا ہے گویا وہ جنت کے باغ میں ہے، اس طرح ڈاکٹر گویا اپنی ڈیوٹی کے پورے وقت اس حدیث کا مقاصد ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے کہ لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے سب سے زیادہ نفع پہنچائے، اور کون ہے جو انسانوں کے لیے ڈاکٹر اور مولوی سے بڑھ کر نافع ہو۔ اس طرح گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ڈاکٹر کو خیر الناس کا ایوارڈ ملا ہے، ان سے بڑھ کر اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ گروہ انسانیت کا سب سے بڑا محسن ہے، اس نسبت سے ان کی توقیر و تکریم معاشرے کا فریضہ ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ علاج سے جلدی فائدہ نہیں ہوا یا مریض کی موت واقع ہوئی تو ڈاکٹر سے الجھ جاتے ہیں اور بعض دفعہ اس کی جان بھی لالے پڑ جاتے ہیں۔ یہ غیر سنجیدہ طرز عمل ہے، اس لیے کہ علاج تو انسان کے اختیار میں ہے، لیکن صحت شفا اللہ کی مشیت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ جو شخص جس کے مقام کا حامل ہوتا ہے اسی نسبت سے اس کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، اس لیے ڈاکٹر اور معالج حضرات کو اپنی ذمہ داریوں پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ ڈاکٹر کا بنیادی فریضہ یہ ہے کہ وہ اس پیشے میں خدمت کے پہلو کو قدم رکھے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ مریضوں کا مفت علاج کرے اور اپنے گھر سے دوائیں لا کر کھلا دے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس پیشے کو محض تجارت اور بزنس نہ بنا دیا جائے اور اجرت کے ساتھ ساتھ اجر کے پہلو کو بھی ملحوظ رکھا جائے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تعلیم اور علاج نے ایک زبردست کاروبار کی صورت اختیار کر لی ہے اور معاشی کشش کی وجہ سے بہت سے ہوٹل ہسپتالوں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹروں کی فیس مریض کے لیے ناقابل برداشت بوجھ بن گئی ہیں۔ پھر فیس کے سلسلے بھی ایک نئی روایت یہ قائم ہو رہی ہے کہ مریض جتنی بار مشورے کے لیے جائے ہر بار فیس ادا کرے۔ اس طرح بعض اوقات ہر ہفتہ ڈاکٹر فیس وصول کر لیتے ہیں۔ پھر آمدنی کے بالواسطہ ذرائع بھی پیدا کر لیے گئے دوائیاں لکھی جاتی ہیں اور محض اور متین دکانوں سے دوا خریدنے کو کہا جاتا ہے تاکہ ان سے کمیشن مل سکے۔ مریض پر بوجھ ڈالنے اور اپنی جیب بھرنے کے لیے ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو دوائیاں پہلے لکھی گئی تھیں ابھی وہ ختم بھی نہیں ہوئی کہ دوا تبدیل کر دی جاتی ہے اور اس فارمولے کی دوسری دوا جس کا نام کمپنی بدل جانے کی وجہ سے بدلا ہوتا ہے لکھ دی جاتی ہے۔ بیچارے مریض کو ڈاکٹر صاحب کی ہوشیاری کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جتنی دوا مطلوب ہے اس سے زیادہ لکھ دی گئی اور چند دنوں میں نسخہ بدل دیا گیا اور زائد دوائیں بیکار ہو گئیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ نقلی دوائیں یا ایسی دوائیں جن کی مدت ختم ہو چکی ہے دی جاتی ہیں اور معیاری دواؤں کی قیمت وصول کی جاتی ہے۔ بے مقصد ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں۔ مریض نے اگر کسی دوسرے ڈاکٹر سے ٹیسٹ کرایا تو چاہے وہ رپورٹ 2 دن پہلے ہی کیوں نہ ہو، لیکن نیا ڈاکٹر پھر سے پورے ٹیسٹ کراتا ہے اور یہ بھی ضروری قرار دیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر نے جس پیتھولوجسٹ کا مشورہ دیا ہے اس کی یہاں ٹیسٹ کرایا جاتا ہے۔ ان اقدامات میں مخلصاً جستجو و تحقیق کا جذبہ شانزار رہتا ہے۔ اکثر اس کا مقاصد زیادہ کمانا اور اپنی جیب بھرنا ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر یا کسی خاص ہاسپٹل کو مریض ریفر کرتا ہے۔ یہ تمام صورتیں اگر مریض کی بھلائی کے جذبے سے ہوں تب تو ان کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن افسوس ان سب کا مقصد کمیشن کھانا ہوتا ہے۔ دواؤں پر کمیشن، ٹیسٹ پر کمیشن، مریض کے بھیجنے پر کمیشن اور جہاں جہاں ممکن ہو وہاں سے کمیشن کا وصول۔ ان کمیشن اور ان بڑھتی ہوئی شرحوں سے مریض کی کم توڑ دی جاتی ہے اور غریب لوگوں کے لیے استفاد جانے کا تصور بھی ایک بوجھ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کمیشن فقہی اعتبار سے رشوت ہے، اس کا لینا حرام ہے اور اس میں واسطہ بننا بھی حرام ہے۔ یاد رکھیے اسلام میں جہاں حقوق اللہ کی اہمیت ہے وہاں حقوق العباد کو بنیادی
اور دوہری اہمیت دی گئی ہے۔ کلبات میں خدمت خلق بنیادی اہمیت کا حامل ہے شعبہ، اور خدمت خلق کی شعبے میں بیمار اور مریض افراد کا علاج معالجہ اور ان کی خدمت ایک عظیم نیکی ہے۔ اگر ڈاکٹر حضرات اپنے اس پیشے میں اخلاص و انصار کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری پوری کریں تو بلا شبہ یہ انسانیت کی خدمت اور ایک عظیم نیکی ہوگی۔ ناظرین، آپ نے 111 مرتبہ یا اللہ یا سلام کو پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر دینا۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے جیسے جیسے آپ یہ عمل کرنا شروع کریں گے، مریض کی بیماری کم ہونا شروع ہو جائے گی، اس کی تکلیف کم ہو جائے گی اور اس جسم کی سے نکل جائے گی بیماری۔ ناظرین، اس عمل کو آپ نے لازمی کر لینا ہے۔ 111 مرتبہ پڑھ کر آپ نے مریض پر دم کر دینا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک شفا عطا فرما دیں گے۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہر انسان کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مریض یا بیماری میں ضرور مبتلا ہو جاتا ہے، تو ہمیں اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کی بیماریوں کو دور فرمائے اور ہم پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سمجھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہوں، آمین، جزاک اللہ خیر۔